يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وإتركي أهل بيتي. حضور اکرم کی مشہور زمانہ حدیث جس کو عنوان قرار دیا اور جس کے ذیل میں مسلسل آپ کی خدمت میں گفتگو کی جا رہی ہے اور اس فرش ادا کے حوالے سے اور مجلس حسین کے حوالے سے تمام امت کے لیے اور ملت مسلمان کے لیے یہی پیغام نشر کیا جا رہا ہے کہ سرکار ختمی ماں دنیا سے جاتے جاتے امت کو لاوارث نہیں کرے، اس لیے کہ اتنے عظیم المرتبت پیغمبر اور صبح قیامت تک چلنے والے دین کے ذمہ دار اب نہ کوئی کتاب آنا ہے، اب نہ کوئی شریعت آنا ہے، اب نہ کوئی رسول آنا ہے، ساری ہدایت کی منزلیں حضور کی ذات پہ مکمل ہو گئی اور حضور کے بعد صبح محشر تک کتنا عرصہ اور کتنا زمانہ گزرنا ہے اس کا کسی کو بھی اندازہ نہیں۔ لہذا ضروری تھا کہ جس امت نے اسلام قبول کیا، جس نے شرک کو چھوڑا، جس نے کفر کو چھوڑا، جس نے الحاد کو چھوڑا، جس نے بت پرستی کو چھوڑا، وہ صبح قیامت تک توحید کے راستے پر باقی رہے اور دین کے راستے پر باقی رہے، بغیر کسی رہنما کے اور بغیر کسی سرپرست کے۔ اس کا اپنے اس راستے پر باقی رہنا دشوار ہی نہیں، ناممکن اس لیے ہے کہ ماضی کے جو انبیاء اپنا دین چھوڑ کر گئے اس کے ساتھ کوئی وسیع چھوڑ کر گئے اور وسیع کی موجودگی کے باوجود امت گمراہی کی طرف چلی گئی۔ خود قرآن نے تذکرہ کیا کہ جناب موسیٰ توریت لینے گئے تو امت کو جناب ہارون کے حوالے کر دیا اور 10 دن بڑھ گئے، 30 راتیں تھیں، 40 راتیں اللہ نے کر دی۔ اب جو لوٹے تو وہ قوم جو ہارون کے حوالے تھی وہ گائے کی پوجا کرنے لگی، جو ہارون کے حوالے جو دیکھ ریکھ میں جس نے ہارون کی بات نہیں سنی، تو اس کا مطلب یہ کہ قوموں کے بگڑنے کے امکانات اظہر من الشمس ہیں، اس سے کوئی انکار نہیں۔ تو جو دین مکمل ہو گیا اسے جب حضور چھوڑ کر جائیں تو اگر لاوارث چھوڑ جائیں گے تو دین کا چہرہ بدل جائے گا۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے سب سے بڑے مجمع میں یہ کہا کہ تم میں 2 وزنی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسرے میری اطاعت جو میرے اہل بیت، اگر ان سے جڑے رہو گے تو گمراہی سے بچ جاؤ، بلکہ پیغمبر نے کہا کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ امت کے لیے واضح پیغام ہے کہ در اہل بیت سے وابستگی گمراہی سے بچا لے اور در اہل بیت سے انحراف گمراہی میں ڈال دیتا۔ اس واضح ہدایت کے بعد اگر لوگوں نے اہل بیت کو چھوڑ دیا تو یہ اپنے گمراہ ہونے کا اعلان ہے۔ اور میں مسلسل عرض کر رہا ہوں کہ صرف یہی ایک حدیث نہیں ہے، بہت سی حدیثیں ہیں جہاں اہل بیت اطہار کو ہدایت کا سرچشمہ قرار دیا۔ اور میں جس حدیث پر اس سے پہلے گفتگو کر رہا تھا اس میں بھی پیغمبر نے فرمایا
کہ علی و مال حق و حق و مال علی، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ۔ اے اللہ حق کو ادھر ادھر موڑ دینا جدھر جدھر علی ہو۔ یعنی اب اگر امت کو حق کی تلاش تو علی کے پیچھے آنا پڑے، علی سے آگے نہیں بڑھنا ہوگا، کیونکہ حق علی کے نقش قدم کا نام، حق علی کے پیروں کی خاک کا نام۔ جو علی کی پیروی کرنے لگے، جو علی کا اتباع کرنے لگے، وہ حق ہے، اور جو اس پیروی اور اتباع سے نکل جائے وہ باطل ہے، وہ حق نہیں ہو سکتا۔ یوں تو ہر انسان حق کی بات کرتا ہے، اور آج کے دور میں تو حق کی بہت زیادہ بات ہوتی ہے، اور حق کے بہت سے مفہوم بھی ہیں، معنی بھی ہیں۔ حق سچائی کو کہتے ہیں، حق اللہ کا نام ہے، یعنی سچائی بھی حق ہے، اللہ بھی حق ہے۔ حق رائٹس کو بھی کہتے ہیں، ہم کو ہمارا حق چاہیے، یہ آواز بھی سننے میں آتی ہے کہ حق رائٹ کو کہیں گے، وہ رائٹ جو سچا ہے۔ سچائی ہر جگہ مضمر ہے حق کے معنی میں۔ ذات واجب کو اگر حق کہا گیا تو اس سے بڑی اس انفس و آفاق کی کوئی سچائی نہیں۔ اللہ سب سے بڑی سچائی، اور اگر یہ حق سچائی کے معنی میں ہے تو سچائی کے معنی میں ہے، اور اگر حقوق کی بات ہو، حق رائٹ کے معنی میں ہے، تو حق اسی رائٹ کو کہیں گے جو سچا ہو، جھوٹا نہ ہو۔ جھوٹا رائٹ حق نہیں کہلاتا، وہ ظلم کہلائے گا۔ جو حق ہے وہ ہمیشہ سچ ہوگا، اور آج کی دنیا حق کی بات ہی کرتی ہے، بلکہ 90% لوگ جب گفتگو کرتے ہیں تو صرف حق بولتے ہیں، باطل تو کوئی بولتا ہی نہیں، جو بولتا ہے حق بولتا ہے۔ اور یہ جملہ تو تقیہ کلام کے طور پر استعمال ہوتا ہے، صاحب میں حق کہنے کا عادی ہوں، میں حق وہ ہوں، میں بے بات ہوں۔ حق کا نام لے کر چاہے جتنا باطل کہہ دیا جائے۔ صلوات بھیجے تو حق کی سب بات کرتے ہیں۔ میں نے کبھی عرض کیا ہے، برسبیل تذکرہ اس بات کو دہراتے رہنا چاہیے، اور بچوں کے ذہن میں یہ بات رہنا چاہیے کہ حق، کچھ حق ہم لے کر پیدا ہوتے ہیں، اور کچھ حق اس دنیا میں قائم ہیں۔ جو حق ہم لے کر پیدا ہوتے ہیں وہ جینے کا حق ہے، کوئی ہماری زندگی نہیں چھین سکتا، یہ حق اللہ نے دیا۔ سانس لینے کا حق ہے، کھانے کا حق ہے، پینے کا حق ہے، یعنی کچھ انسانوں کے بنیادی حقوق ہیں جسے پوری دنیا نے تسلیم کیا۔ تو کچھ حق تو ہم لے کر پیدا ہوتے ہیں، کچھ حق یہاں پیدا ہوتے ہیں۔ جو حق یہاں پیدا ہوتے ہیں، یا کوئی بھی حق جو پیدا ہوتا ہے، وہ یوں ہی نہیں پیدا ہوتا، فرض کے ساتھ پیدا ہوتا ہے۔ فرض ادا کیجئے تو حق بنتا ہے، اگر فرض نہ ادا کیجئے تو حق نہیں بنتا، کیونکہ ہم حق حلال کی کھاتے ہیں۔ جملہ اپنے محاورے میں سنا ہوگا، ہم حق حلال کی کھاتے ہیں۔ حق حلال کی کھانے کا کیا مطلب؟ آپ جو کام کرتے ہیں وہ محنت سے کرتے ہیں، جو اجر لیتے ہیں وہ آپ کا حق بنتا ہے۔ تو پہلے آپ نے اپنی ڈیوٹی پوری کی، جب ڈیوٹی پوری ہو گئی تو آپ کو آپ کا حق مل گیا، اور اگر کسی نے حق دبا لیا تو وہ ظالم کہلائے گا، اور اللہ کہتا ہے کہ اگر تمہارا کوئی حق مارے گا تو روز محشر وہ حق تم کو دلوایا جائے گا۔ یعنی کوئی چھین کر حق یہ سوچ لے کہ ہم نے ان کا حق مار دیا تو وہ خواب غفلت میں، اگر یہاں نہ دیا تو وہاں تو دینے ہی پڑے گا۔ اگر یہاں حق مار دیا تو وہاں تو آپ کو ادا ہی کرنا پڑے گا، اور یہاں ادا کرنا آسان ہے، وہاں ادا کرنا بھاری پڑ جائے گا۔ یہاں تو آپ کے پاس وسائل ہے کہ آپ حق ادا کریں، وہاں کوئی وسیلہ بھی نہیں ہوگا آپ کے پاس، کیونکہ جب آپ نے حق مارا ہے تو ظاہر ہے کہ محشر میں آپ کوئی بہت امیر آدمی نہیں ہوتے۔ اگر محشر کے امیر ہوتے تو دنیا میں غریب کا حق نہ مانتے، تو
تو وہاں زیادہ بھاری پڑے گا، لہذا حق تو یہیں ادا کر دینا بہتر۔ عزیزان گرامی، جب بھی کوئی حق ہے اس کے ساتھ فرض ہے، آپ فرض ادا کیجئے تو آپ کا حق بنتا ہے، اگر فرض نہیں ادا کریں گے آپ کا کوئی حق نہیں بنتا، کوئی حق نہیں بنتا ہے، فرض کے ساتھ حق ہے۔ بس اتنی سی بات کو دنیا بھلا دے، حق سب مانگتے ہیں، فرض کوئی نہیں ادا کرتا۔ حق سب مانگتے ہیں، حق کے لیے احتجاج ہوتے ہیں، حق کے لیے مظاہرے ہوتے ہیں، حق کے لیے لوگ دھرنا پردرشن کرتے ہیں، اور کیجیے کہ حق کے لیے دھرنا پردرشن ہوتا ہے، مگر فرض کوئی نہیں ادا کرتا۔ میں ٹیچر ہوں پیشے سے، تو ہماری ایک یونین وہ اکثر حق کے لیے لڑتی ہے کہ ٹیچر کو یہ حق ملنا چاہیے، یہ حق ملنا چاہیے، مگر یونین یہ بات مشکل سے کہتی ہے کہ ٹیچر کو پڑھانا بھی چاہیے۔ یہ بات یونین کے کارکشیتر سے باہر ہے۔ سرکار جو حق دبا رہی ہے وہ تو لیا جائے گا، لیکن جو حق ہم پر عائد ہوتا ہے اس میں اگر ہم کوتاہی بھی کریں تو یونین ہمارے ساتھ کھڑی ہوگی، سرکار کے ساتھ نہیں کھڑی۔ مطلب جو صورتحال ہے، فیکٹ ہے، وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ حق کی بات سب کرتے ہیں، فرض کو سب بھول جاتے ہیں۔ بس دنیا میں اور اسلام میں یہی فرق۔ اسلام کہتا ہے کہ فرض ادا کرو، حق کی پرواہ نہ کرنا، اگر یہاں حق نہیں ملے گا تو وہاں ہم دلائیں گے۔ فرض ادا کرو، ڈیوٹی ادا کرو، اور جب فرض ادا کر لو گے تو حق اپنے آپ تمہارے قریب آ جائے۔ اور کیجئے کہ اس نے خلق کیا، جب اس نے خلق کیا تو اس نے ہم کو خلق کرنے کی ڈیوٹی انجام دی۔ اب جب اس کا فرض مکمل ہو گیا کہ ہم اس دنیا میں آ گئے تو اب بندگی اس کا حق ہے کہ ہم اس کا سجدہ کریں گے، ہم اس کا سجدہ کریں گے، اس کا حق بن جاتا ہے۔ سرکار ختم امام نے دین ہم تک پہنچا دیا، انہوں نے اپنا فرض پورا کر دیا۔ اب اگر اجرت میں انہوں نے مودت مانگ لی تو مودت میرے پیغمبر کا حق ہے۔ اب اگر کوئی اپنے رسول کا حق نہ دے سکے تو وہ پھر اور بندوں کا حق کیا دے گا، اور اللہ کا حق کیا دے گا؟ تو بنیادی حق تو اپنے رسول کا ادا کرنا چاہیے۔ تو گرامی، فرض پہلے آتا ہے، حق بعد میں ہوتا ہے، یہ اسلام کا دستور ہے۔ دنیا کا دستور یہ ہے کہ حق پہلے ہو، فرض بعد میں۔ اب آپ اہل بیت کی سیرت دیکھیں، اہل بیت نے کبھی حق کے لیے بات نہیں کی، جب بات کی تو فرض کے لیے۔ آپ غور کیجئے کہ جہاد کرنا علی کا فرض تھا، امر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، مرحب کو واصل جہنم کر دیا۔ جہاد کے بعد مال غنیمت تھا، ہم نے تاریخ میں کبھی نہیں دیکھا کہ علی مال غنیمت کے پیچھے گئے۔ جب بھی گئے تو فرض کے لیے گئے، اپنے حق کے لیے کوئی ملال نہیں ہے کہ وہ تو مل ہی جائے گا۔ اور پھر یہیں سے ایک بات اور میں گفتگو کو مکمل کر دوں کہ فرض کا چھوڑنے والا گناہگار ہے، حق کا چھوڑنے والا، اپنے رائٹ کا چھوڑنے والا گناہگار، فرض کا چھوڑنے والا گناہگار۔ جو فرض ہے اگر وہ ادا نہیں کیا تو سوال ہوگا، اور جو حق ہے وہ اگر نہیں طلب کیا تو اس پہ کوئی سوال نہیں ہوتا۔ میں مثال میں یہ بات کہتا ہوں کہ ہم نے کسی سے کچھ پیسے ادھار لیے، تو جیسے ہی ہم نے پیسے ادھار لیے تو میرا فرض ہو گیا کہ میں واپس کروں، دینے والے کا حق ہو گیا کہ وہ طلب کرے۔ یہ میرا فرض ہے کہ میں واپس کروں، دینے والے کا حق ہے کہ وہ طلب کرے۔ اب میں اپنا فرض بھول گیا، میں نے کہا آج نہیں کل دے دیں گے، کل نہیں پرسوں دے دیں گے، اچھا تنخواہ آ جائے گی دے دیں گے، وہ بھی ختم ہو گئی۔ تو فرض تو یہ تھا کہ جب میرے پاس پیسے آئیں میں ادا کروں، لیکن میں نے ادا نہیں کیا۔ اس کا حق تھا کہ وہ ہم سے مانگے، اس نے بھی نہیں مانگا۔ سنا مجلس پڑھواتے ہیں، آج نہیں کل دے دیں گے، پڑھانا ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے، بعد میں دے دیں گے۔ تو اس نے اپنا حق نہیں مانگا اور میں نے اپنا فرض ادا نہیں کیا، دونوں مر گئے۔ اور اللہ کیا پہنچے؟ تو کیا اس سے پوچھا جائے گا کہ تم نے مانگے کیوں نہیں؟
اس سے نہیں پوچھا جائے گا تم نے مانگے کیوں، ہم سے پوچھا جائے گا تم نے دیا کیوں. فرض میرا تھا تو مجھ سے پوچھا جائے گا تم نے دیا کیوں نہیں، اس سے تھوڑی پوچھا جائے گا کہ تم نے مانگا کیوں نہیں، بلکہ اس کو تو صلہ دیا جائے گا کہ تم نے صبر کیا. مجھے سزا دی جائے گی کہ میں نے غفلت برتی. تو معلوم یہ ہوا کہ فرض جو ہے وہ ادا کیا جاتا ہے، حق چھوڑ بھی دیا جاتا ہے. اب جو دنیا یہ کہتی کہ اگر علی کا حق تھا تو چھین لیتے، بھائی حق ہی چھوڑا جاتا ہے. کبھی علی نے فرض چھوڑا ہو تو بتاؤ، حق چھوڑا ہے. اپنا حق چھوڑا ہے، کوئی فرض علی نے نہیں چھوڑا. گرامی فرض تو اس طرح ادا کیا کہ میں نے ایک دن مجلس میں عرض کیا تھا کہ نصرت کا وعدہ کیا تو اب علی کا فرض تھا کہ نصرت کرے. تو نصرت کرتے کرتے اپنے بے پناہ دشمن بنا دیا، اور حق ہم نے کبھی نہ دیکھا کہ علی نے اپنے حق کے لیے کوئی جدوجہد کی. جو حق ملا اس کو لے کر بھی گھر نہ گئے. تاریخ یہ بتاتی ہے کہ مال غنیمت میں جو حصہ ملتا تھا تو گھر خالی ہی ہاتھ آتے. سب سے زیادہ حصہ خیبر میں ملا تھا. سونا تول کے دیا گیا اور علی کو دوہرا حصہ دیا گیا. اور اگر آپ کے ذہنوں میں ہو تو کبھی خیبر پڑھتے وقت میں نے عرض کیا ہے کہ خیبر وہ اسلام کی جنگ ہے کہ جس نے غریب مسلمانوں کو امیر بنایا. یہودیوں کی جو مال غنیمت آئی ہے اس سے مسلمانوں کے دن کٹ گئے. خیبر سے پہلے پیٹ بھر کے کھجوریں نہیں ملتی، مگر خیبر کے بعد دولت آ گئی. اور یہ جتنی دولت آئی یہ علی بن ابی طالب کے کرم سے آئی. اس لیے کہ اگر مرحب کو قتل نہ کرتے تو خیبر فتح نہ ہوتا. تو سب کو دولت ملی، سب کو مال غنیمت ملا، اور سب اپنے اپنے گھر خوشی خوشی گئے، اور علی بھی اپنے گھر خوشی خوشی. اور جب بنت رسول نے پوچھا کہ یا علی مال غنیمت سنا بہت ملا، تو خوش ہو کر بتایا کہ ہاں بہت ملا. کہ آپ کیا لائے؟ اتنا وزن تھا اس سوال میں کہ جیسے کانپ سے گئے. کہ میں کیا کروں؟ جب میں چلا تو مجھے کچھ بیوائیں دکھ گئی، کچھ یتیم دکھ گئے، تو میں نے ان کے بچوں کو دیا. آپ کے گھر میں خالی ہاتھ ہے. میں کہ ملے ہوئے حق کو دوسروں میں تقسیم کرنا یہ اہل بیت کا طریقہ. یوں ہی منارہ ہدایت نہیں قرار دیے گئے ہیں کہ ان سے وابستہ رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اس لیے کردار کی وہ عظمتیں ہیں کہ جو آپ کو کہیں نہیں ملے. صرف محمد و آل محمد کا کردار کہ جو تقسیم کرتے، جو اپنے پیٹ پر پتھر باندھتے. رسول کریم کی حیات طیبہ پڑھیں کہ جو بھی کھانا کہیں میسر ہوتا تھا تو اصحاب صفہ کو دے دے. صفہ کے اصحاب وہ تھے کہ جو مسجد کے باہر ایک چبوترے پہ لیٹے رہتے اور کھانا پانی ان کو نہیں ملتا. مشہور محدث ہیں ابو ہریرہ، جن کا یہ کہنا ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ اسی لیے رہتا تھا کہ مجھے کچھ کھانا مل جائے. تو جب کہیں نہیں ملتا تھا تو پیغمبر کے آتے اور پیغمبر ان کو کھانا کھلاتے. تو جو پیغمبر اپنے حصے کا رزق دوسروں کو تقسیم کر دے اور پیٹ پہ پتھر باندھتے، پیٹ پیٹ سے ڈھل جاتا تھا میرے رسول کا تو پتھر باندھ دیتے تھے کہ دکھائی نہ دے. اور کیجیے اسی رسول کی آل ہے کہ جو اپنے حق کو چھوڑتے رہے، جو دوسروں کی خبرگیری کرتے ہیں، جو یتیموں کی مدد کرتے ہیں. وہ حق والے لوگ تھے کہ جنہوں نے اپنے حق کو چھوڑا مگر فرض تو کبھی نہیں چھوڑا. مگر اس کے برخلاف امت وہ ہے کہ جس نے حق تو ہمیشہ لیا، فرض کبھی نہیں ادا کیا. حق ہمیشہ لیا، فرض کبھی نہیں ادا کیا. اب غور کیجیے کہ مال غنیمت کی دوڑ ہو تو سب آگے آ جائیں، اور جو رسول کہیں کہ ان سے محبت کرو تو سب پیچھے ہٹ جائیں، جبکہ مودت فرض. تو یہاں تم نے فرض چھوڑ دیا یہ سمجھ کر کہ مال غنیمت مل گیا. یہی حق نہیں ہے. کچھ حق آخرت میں ہیں
اگر یہاں فرض چھوڑ دیا مودت اہل بیت کا تو جو آخرت میں جنت و کوثر کے حقوق ہیں اس سے محروم ہو گئے. وہ حق نہیں ملنے والا. یہاں تو بھلے حق مل گیا ہو تھوڑا بہت لیکن وہ حق نہیں ملنے والا. تو آپ غور کیجیے کہ مودت حق تھا وہ نہیں ادا کیا گیا. اور اگر حق مودت ادا کیا گیا ہوتا تو خود مسلمان نبی کے نواسے کے قاتل تھا. جو قابل افسوس ہے وہ یہی ہے کہ جنہوں نے نبی کے نواسے کو قتل کیا وہ غیر مسلم نہیں، وہ مسلمان. اگر وہ کافر ہوتے، اگر وہ یہودی ہوتے، اگر وہ مشرک ہوتے، اگر وہ عیسائی ہوتے، اگر وہ غیر ہوتے تو سوچا جاتا کہ مذہبی دشمنی میں قتل کر دیا. انہوں نے قتل کیا جنہوں نے آیے مودت قرآن میں پڑھی. انہوں نے قتل کیا کہ جنہوں نے آیے تطہیر پڑھی. انہوں نے قتل کیا کہ جن کو سورہ دہر زبانی یاد، جو قابل تھے تو جن کو قرآن یاد تھا انہوں نے نبی کی آل کو قتل کر دیا. گرامی فرض نہ ادا کرنا اور بات، اور فرض نہ ادا کرنے کی پاداش میں ظلم پر آمادہ ہو جانا یہ اور سنگین ظلم. تو امت محبت نہ کرتی کم سے کم قتل تو نہ کرتی. بنیادی مرحلہ یہ ہے کہ آپ کو علی سے محبت نہیں ہے، آپ الگ چلے گئے. لیکن اولاد علی کو جس طرح سے بے دریغ کربلا کے میدان میں قتل کیا گیا، صبح قیامت تک ان کے آنسو آئے. کوئی اس کو روک نہیں سکتا، کیونکہ چھٹے امام فرما رہے ہیں کہ میرے جد کے قتل نے مومنوں کے دلوں میں ایک ایسی آگ لگا دی کہ جو صبح محشر تک نہیں بجھے. چھٹے امام کا فرمان ہے کہ یہ آگ نہیں بجھنے والی. صبح محشر تک یاد حسین کا سلسلہ ایسے ہی جاری ہے، آج بھی جاری ہے. رات کا زیادہ وقت گزر گیا، یہ وقت آپ کے آرام کا ہے، سونے کا ہے، مگر آپ فرش ادا پہ بیٹھے ہیں. نگرانی یہ جو آپ فرش ادا پہ بیٹھے ہیں یہ اس لیے بیٹھے ہیں کہ آپ کے دل میں وہ حرارت موجود ہے جس کا تذکرہ چھٹے امام نے کیا. وہ حرارت بیٹھا لے، وار بیٹھا لے. بس گفتگو تمام ہو گئی. 11ویں محرم بھی تمام ہو چکی. کل 12ویں کا سورج نمودار ہوا. نگرانی 11ویں محرم اس لیے بڑی غم انگیز ہے کہ جو کربلا میں بچ گئے وہ اسیر کر دیے. اس سے قبل کی مجلس میں میں نے پڑھا کہ کیسے اسیر کیے گئے. ایسے ترک و دیلم کے لوگ بھی اسیر نہیں کیے جاتے. نگرامی لشکر یزیدی تماشائی تھا اور بیویوں پر جو ظلم ہو رہا تھا وہ ناقابل بیان. میں نے عرض کیا کہ ننھے ننھے بچے ماؤں کے گلے میں